ملک ہے عوام پر، جو جمہوریت کی جو تعریف ہمیں بتائی گئی نا کہ جمہوریت یعنی کہ حکمرانی، ڈیموکریسی کے لیے کیا ہے؟ جمہور مطلب عوام، تو جمہوریت اور حکمرانی کیا ہے کہ حکمرانی عوام کی، جمہور کی، عوام میں سے عوام کے لیے. اور یہ جو آئین کی جو حالت بنا دی گئی ہے، یہ آئین نظام حکومت یا نظام انصاف جو کچھ بھی ہے اشرافیہ کے لیے، حکمرانی اشرافیہ کی، اشرافیہ میں سے، اور اشرافیہ کے لیے، رولنگ لیڈ کے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ایک انصاف کی بات ہے نا، آئین ہو یا قانون ہو، کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے پوری دنیا میں، پوری انسانی تاریخ میں، چاہے وہ کوئی سا بھی نظام ہو، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، چاہے وہ ہم اسلامی تاریخ بھی پڑھ کے بڑے خلفائے راشدین کے بھی قصے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. حضرت عمر کا قصہ بہت بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ ایک بدو نے سوال کر لیا کہ جی آپ کے کرتے میں جو ہے یہ مال غنیمت میں تو اس کا سب کو برابر کا ملا ہے، یا آپ کا کرتا کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کا تو قد بڑا لمبا ہے، ان کا قد لمبا تھا، تو آپ کا کرتا اتنے اس تھوڑے سے کپڑے میں کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہوا کہ صاحب وہ تو میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا تھا، لہٰذا اس پہ ہوا. اور پھر بھی کئی واقعات ہیں، یعنی کہ خلیفہ وقت سے ایک عام فرد سوال کر سکتا ہے، وہ ایک عام شہری کے سامنے بھی جواب دہ ہے. یعنی کہ نظام کوئی سا بھی ہو، آئین اور قانون کے سامنے ہر ایک جواب دہ ہے، کوئی اس سے بالاتر نہیں ہے. لیکن اس آئین میں یہ جو 27ویں ترمیم کی گئی ہے، اس میں صدر کو، آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو، گو کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے اپنا نام نکلوا لیا، تا حیات استثنا دیا گیا تھا، دیا گیا ہے صدر کو، آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کا نام یہ بادشاہ سے بھی اونچی چیز ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ کئی جگہوں پر تو بادشاہ بھی رعایا کے سامنے اور وہاں کے کہیں جواب بھی تھا نا. لیکن ہم مغلیہ دور کے وہ تاریخ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بادشاہ بھی جواب دے تھا. عدل کی جو انہوں نے زنجیر جو ہے اپنے محل کے باہر لگا دی تھی کہ کوئی بھی آ کر فریاد کر سکتا ہے اور بادشاہ بھی جواب دے. اس میں احتساب سے مستثنا قرار دے دیا گیا. اب تک ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جب اگر صدر یا وزیر اعظم ہے وہ عہدے پر ہے تو بعض معاملات میں اس کو استثنا تھا، لیکن یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ تا حیات، یعنی کہ اگر وہ اپنے عہدے سے ہٹ بھی جائے تب بھی اس کے خلاف عدالت میں کوئی بھی، اگر اس نے قانون توڑا ہو، اس نے ملک کو لوٹا ہو، اس نے اپنے عہدے کا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہو، اس نے اپنے اقدامات سے جو نظام ریاست ہے اس کو نقصان پہنچایا ہو، وہ جواب دہ نہیں ہے، اس کا احتساب نہیں ہو سکتا. اگلی کسی پاناما لیکس کے لیے، اگلی کسی اور اسکینڈل کے لیے انہوں نے پہلے ہی ضمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے. نہیں ان کو وہ پاناما لیکس تو باہر والوں نے لا کے جاری کی تھی نا. آپ کے سامنے حکمراں ملک کو لوٹتے رہے، آپ کو نظر آتا رہے اور ہو رہا ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب اقتدار سے اتار دیے جاتے تھے تو پھر ان کی فائلیں کھلتی تھیں اور اس کی بنیاد پر کیسز چلتے تھے. وہ کہ وہ بھی انصاف کے لیے نہیں ہوتے تھے، معذرت کے ساتھ وہ بھی استعمال کیے جاتے تھے انتقام کے لیے، بدلے کے لیے، پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے. یس، ورنہ اگر واقعتاً کسی کا احتساب اگر وہ کرنے کا اگر اس کا مقصد ہوتا تو پھر کوئی بھی جو ہے بچ نہیں سکتا تھا جس طرح سے ہوا ہے. یعنی کہ آپ کا آئین وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے آئین کو توڑا ہو، آرٹیکل 6 میں آئین کو ایبریگیٹ کیا ہو، آئین کو معطل کیا ہو، آئین کو ابیس میں ڈالا ہو، ایسا کرنے کی سازش کی ہو، وہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہوگی، وہ سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا جائے گا اور اس کے تحت آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہوگی، یعنی کہ اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ. پاکستان میں 4 مرتبہ آئین توڑے گئے اور آئین میں یہ بھی ہے اس کی ذیلی شق میں آرٹیکل 6 کی کہ جس نے ایسا یہ سب کچھ کرنے میں سہولت کاری کی ہو اس پر بھی وہ بھی آرٹیکل 6 کا سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا جائے گا. تو آئین توڑنے والے کو نہیں کیا گیا کچھ بھی. اب اس میں یعنی کہ یہ ہمارے صدر صاحب ہیں جن کا پورا جو نیٹ ورک ہے ان کی مافیا کا، جو پورے ملک میں کھلے عام دھڑلے کے ساتھ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو اغوا کر کے ان کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے، ان سے بھتے لے رہا ہے کھلے عام. لیکن ایسا کرنے والوں کو پکڑ سکتا، پولیس پکڑتی ہے، سوال بھی نہیں ہو سکتا نا اب تو. ارے اب تو سوال کرنے والا اٹھے گا. اور سندھ کے اندر اور یہ میں آپ کو دیکھیں اٹھنے کی بات نہیں ہے، سندھ کے اندر کبھی آپ ذرا تحقیق کیجیے گا، سندھ کے اندر یہ جو آئے دن صحافیوں کا قتل ہو رہا ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں، یہ صحافیوں کے قتل کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ ہر وہ صحافی جو وہ اس کو اٹھا کے مار دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کئی صحافی یعنی کہ گزشتہ 5 سال میں کئی صحافی انٹیریئر سندھ میں مار دیے گئے کھلے عام دھڑلے کے ساتھ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ سب کچھ
सिंध में जो जंगल का निजाम है तो जंगल का राज, जंगल क्या वो उनकी नज्म है कि बल्कि जंगल में भी शायद कोई आइन होता है, जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, कोई दस्तूर जंगलों होता है। का भी दस्तूर होता है, ठीक है।